یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے او لوگو جڑے ایمان والے ہو، جنہاں اللہ رب العزت نو ایک منیا میں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لیاندا وے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ رب العزت دے تیار کیتے ہوئے عذاباں تو، موت دیاں آمن والیاں مصیبتاں تے تلخیاں تو بچن دی کوشش کرو، قبر دے عذاب تو بچن دی کوشش کرو، قیامت والے دن دیاں سختیاں تو محفوظ رہن دی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو بچ جاؤ اللہ رب العزت نو ناراض کرن تو، اللہ رب العزت دی ہر قسم دی نافرمانی تو بچن دی کوشش کرو، حق تقاتہ، جس طرح بچن دا حق ہے، ولا تموتن، اور توانو ہرگز موت نہ آوے، تسی ہرگز میرے دربار دے اندر حساب دین واسطے کھڑے نہ ہوگو، الا مگر وانتم مسلمون، مگر تسی پکے تے سچے مسلمان بن جاؤ۔ اے ایمان والےو ڈر جاؤ اللہ رب العزت دی نافرمانی تو، جس طرح ڈرندہ حق ہے، اور تمانو ہرگز موت نہ آوے، مگر تسی پکے مسلمان بن گئے ہوگو موت تو پہلا پہلا۔ صدق اللہ مولانا الخالق العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعض مومن جد پل لنگ سن، تے دوزخ کے دابائی، مومن جد پھل لنگ سن، تے دوزخ کہندا بائی، او چھیتی لنگ جا نور تیرے نے میری اگ بجائی۔ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت نال سانو انہاں خوش قسمت بندیاں دے اندر شامل فرما دے، جنہاں بندیاں نے پل صراط لنگ دیاں ہونا تے جہنم میں آواز دینی ہے کہ جلدی جلدی لنگ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے تانوں اتنا نور عطا فرمایا کہ میری آنکھ ہی نہ بجھ جائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت والوں ویکھ کے سانو انہاں بندیاں دے اندر شامل فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر کئی حکم دیتے نے سان، نماز پڑھن دا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، رمضان مبارک دے روزے رکھن دا حکم، والدین دی نافرمانی تو بچن دا حکم، سود تو بچن دا حکم، جھوٹ تو ایک دوسرے دے نال دھوکھا کرن تو بچن دا حکم،
جنہوں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، طاقت دیتی ہے، انہوں حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ بھی دے، صدقہ خیرات کرے، حج کرے، اللہ رب العزت دے نال شرک نہ کرے، اور بڑی کثیر تعداد کے اندر احکامات جڑے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے، انہاں سارے حکماں نوں منن تو بعد، نماز پڑھن تو بعد، حج کرن تو بعد، عمرہ کرن تو بعد، زکوٰۃ دین تو بعد، جننے بھی حکم اللہ رب العزت نے دیتے ہیں وہ سارے منن تو بعد انسان نو جڑا رتبہ تے جڑا مقام ملنا سی نا، اللہ رب العزت نے اس مقام نو بھی حاصل کرن دا حکم ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ رب العزت دے عذاباں تو، اللہ رب العزت دی نافرمانی کرن تو بچن دی کوشش کریا کرو، حق کا تقاتی جننے جو گئے ہو، جنی تواڈے اندر طاقت ہے اونا دے تو بچن دی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، جس طرح او دی نافرمانی تو، ہر قسم دے گناہ دے کام تو بچن دا حق ہے، تے ہر ایک بندے دا حق لیدا ہے جنہیں وہ چوکا ہے، جنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرتے سن اللہ تو، اللہ دی نافرمانی تو بچتے سن، کوئی بچ سکتا مان والا نہیں بچ سکتا، انہاں دا وہ ڈر، انہاں دی طاقت وہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو قیامت والے دن ویکھ کے اللہ رب العزت دا اپنا غصہ لے جانا ہے، انہاں دی ناس سے نہیں ڈر سکتا۔ حق کا تقاتی جنہیں جوگا کوئی بندہ اپنی طاقت کے مطابق پورا ڈرن کی کوشش کرے، تے اگے حکم ولا تموتن، اور تمہوں ہرگز موت نہ آوے، تسی ہرگز بے جان نہ ہو، بے روح نہ ہو، میرے کول ہرگز نہ آو، الا مگر وانتم مسلمون، مگر تواڈا رتبہ یہ بن گیا ہوئے کہ پنکھے دیواراں ایک علینے سپیکر تواڈے جان دی وجہ تو غمگین ہو جان، سمندر دے اندر مچھلیاں تواڈے واسطے دعاواں کرن، درندے تواڈے نال محبت کرن، اس وقت تک میرے کول نہیں آنا جس وقت تک میں تواڈا ہاتھ بن نہ گیا ہوا، میں تواڈا زبان تواڈی نہ بن گیا ہوا، میں تواڈے اکھاں نہ بن گیا ہوا، میں تواڈے کان نہ بن گیا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نماز پڑھ کے بندہ مسلمان بنتا ہے، حج کر کے بندہ مسلمان بنتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ نماز علیحدہ عبادت ہے، حج علیحدہ عبادت ہے، روزے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، شرک تو بچنا، سود تو بچنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ علیحدہ علیحدہ عبادت ہے۔ یہ نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ سارے احکامات پہ عمل کر کے بندہ مسلمان بنتا ہے، اللہ رب العزت کا فرما بردار بنتا ہے، کہ وہ بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے سن، تے اللہ رب العزت نے منع فرما دیتا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت نہ کریا کرو، کچھ دیر عبادت کر
यातियक अल यकीन। ऐ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रात इबादत नहीं करनी, लेकिन वाबुद रब्बका, इबादत करो अपने रब दी, याद करो अपने पालन वाले नू, हत्ता के यातियक अल यकीन, हत्ता के तुहानू मौत आ जाए। आम इंसानां ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुहानू भी हरगिज़ मौत ना आए, मगर मौत तो पहला पहला तुसीं मेरे वली बन गए हो, मुसलमान बन गए हो। ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे अल्फाज के अंदर कि अपने रब की इबादत करनी है मौत तक, यानी कि जिस वक्त मौत आवे उस वक्त भी तुसीं अल्लाह की इबादत करते हो। एक किन्नू हुक्म है जिन्हें इबादत की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह तो बाद खुदा बजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, जिस जिस चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक ते मालिक है ना, उस चीज के सरदार ने सैयदना मुहम्मदुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रुतबा ते शान असीं ते गल ही ना कर सकते, क्योंकि वो क़यामत तक उन्हां दा रुतबा ते शान पूरा ही नहीं होना। असां ते रोले पाए ना वखरे वखरे नूर बशर ते फलाना ते फलाना, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकामे महमूद तक पहुंचण तक क़यामत वाले दिन तो पहला तक रुतबा ही मुकम्मल नहीं, तो उन्हां दी शान असां तुसां की समझनी? उन्हां दी शान ते किते रह गई ना, उन्हां दे कलमा पढ़न वाले, उन्हां दी खिदमत करन वाले वो जन्नतुल फिरदौस दे मालिक। आप तो सरदार कितने रह गया ना, उन्हां दे गुलामां दा रुतबा जन्नतुल फिरदौस दे मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दिता, ते सरदार नूं फिर की लोड़ है इबादत करन दी? उन्हां नूं भी हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिता, इबादत करते रहो अपने रब दी, अपने पालन वाले दी, हत्ता कि तुहानू मौत आ जाए। अपने नबी ने भी हुक्म है कि जिस वक्त तुहानू मौत आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते सन ना, जुमेरात नूं भी तो सोमवार नूं भी, तो कोशिश यही होंदी सी कि जुमेरात ते सोमवार नूं नामा अमाल पेश हुंदा है, ते मैं रोजे की हालत के अंदर होवां ते तां मेरा नामा अमाल पेश हो। इन्नी टेंशन है, इन्नी लगन है, बावजूद हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हर वक्त इबादत करते रहो हत्ता कि तुहानू मौत का फरिश्ता आ मिले। तो सानू भी यही हुक्म है कि जिस वक्त साडी मौत आवे, मौत का तो किसी को नहीं ना पता, जिस वक्त मौत आवे तुसी अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल याद करदे हो। तो मौत का तो किसी को नहीं ना पता, तो मुख्तसर है कि 24 घंटे कोशिश करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के अंदर ही हो, नमाज की शक्ल के अंदर, जिक्र की शक्ल के अंदर, सोच विचार की शक्ल के अंदर। अमल तो कोई नहीं, लेकिन गल्लां दा माड़ा मोटा पता है वे अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की भी तौफीक अता फरमाए। कल्ला बंदा बैठा होवे ना, तो उन्होंने अपने हाथ देखने चाहिए ने कि हाथ किसी वक्त एक दिन सामने कफाने चोने ने। शीशा बंदा वेंदा होवे ना, नीर दुआ पढ़ छड्डी ते बस बड़ा आसान कर रहे हैं। कल्ले जो आए ना वेंदे हो ना, शीशा वेंदे हो ते अपनी एक अख बंद करके वेख्या करो, जिसने फोन होया हो ना किवें दा लगा। ये मुख्तलिफ बहाने ने अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं याद करन दे, अपनी औकात याद रखन दे। 24 घंटे असीं दुनिया ही दुनिया ना करिए, ये भी सोचिए कि जिन्ने को साडे जदों भी सानू होश आई है ते अज दे दिन तक जिन्ने साडे वाकफ सन, जिन्ने साडे रिश्तेदार सन, वो गिनिए चौखे फोट ते नहीं हो गया। असीं कहे सानू तो बहारां लगियां ने ना, असीं जवान आ जे, चिट्टे भी नहीं आए, ते वेखिए चौखे दोस्त साडे चौखे लगदे लाने किधर फोट ना हो गया होना। चौकियां ने तो नहीं, तो कम अज कम 30-40% ऐसे बंदे होंगे जिन्हों के वाकफ चौके फोट हो गए, अंदाजा लाया नहीं कर। कई ऐसे
ہونے جڑے سانو یاد ہی نہیں. تے انہاں حالات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تسی اس وقت تک میرے کو نہیں ہونا جس وقت تک تساں پکیا مسلمان نہیں بننا ہے. حکم ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں کی موت کا وقت قریب آیا. بندے بیٹھے ہیں چار چفیرے تو بار بار آتے ہیں کہ ہجے نہیں. ساری زبان کے اندر بڑا مشکل وقت ہے کہ ہجے نہیں بار بار آخی آتے. کون بندے جڑے بیٹھے سن پوچھا حضرت صاحب بار بار تھی یہ گل کرتے ہو پہ موت کا وقت ہے اتے سارے تھوڑے سامنے بیٹھے ہیں تے ہجے نہیں یا بڑا مشکل وقت ہے تھی کہتے ہو پہ کی معاملہ ہے. انہوں نے پتا سی اگر مند بندے سن کوئی عام بندے کو نہیں سن بیٹھے ہوئے. انہوں نے پتا سی جی گل کرتے ہیں پہ یہ اندر بھی کوئی حکمت ہے. پوچھا امام صاحب تھی یہ کیوں فرما رہے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تسی بندے سارے میرے کول بیٹھے ہو نا کہ تواڈے نال سائڈ تے دیوار دے نال کھلوتا ہے شیطان ابلیس. موت وقت مسلمان رہنا ہے. روح نکلن تک مسلمان رہنا ہے تے روح نکلن تک ہی شیطان نے حملے کرنے. شیطان ابلیس کھوتا تو مٹی پھڑتا ہے اپنے سیرے چ پاندیا پیا کہ امام احمد بن حنبل میرے تو بچ گیا. آخری ساہ نے 1-2 منٹ زندگی کے رہ گئے کہ میرے تو بچ گیا. تو میں انہوں نے مخاطب کر کے آنا پیا کہ بڑا مشکل وقت ہے ہجے نہیں. ہجے میری روح قبض نہیں ہوئی. ہجے موت نہیں آئی. یہ آخری جڑا حربہ تے وسوسہ تو میرے تے پانا نہ پیا. یہ تو تم جدوں میں بچانا پھر اللہ رب العزت میں بچان کے دے. کہ وہ چاہتا کیوں سی ابلیس کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخری وقت جاندیاں جاندیاں انہاں دے اندر انا پیدا ہو جائے, خود پسندی پیدا ہو جائے کہ میں شیطان تو بچ گیا. دکھلاوا آ جائے, غرور آ جائے, خود پسندی پیدا ہو جائے تو ساری کی کرائی آخری وقت جا کے برباد ہو جائے. تو میں اس واسطے آنا تھا کہ جس وقت تک مجھے موت نہیں نہ ہوئی اس وقت نہ تیرے اس وقت تک تیرے تو محفوظ نہیں میں رہ سکتا. اس واسطے آنا پیا بڑا مشکل وقت ہے تے ہجے نہیں. اس حکم تو اس کام تو اس منظر تو بچن واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مجید سادے تک پہنچایا. تے آج جڑی تواڈے سامنے پڑھی ہے حکم ہے اللہ رب العزت دا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہارو ہرگز موت نہ آوے لیکن موت آن تو پہلا میں اللہ تواڈا ہاتھ بن گیا ہوا, میں اللہ تواڈے کان بن گیا ہوا. سمندر کے اندر مچھلیاں تواڈے واسطے دعاواں کرن, فرشتیاں تواڈا حساب کی لینا قبر کے اندر آ کے او تڑپتے ہون ترستے ہون تواڈے نال مسافہ کرن تے انج دے بندے بن کے آؤ میرے فرشتے آؤ نا تواڈی عزت احترام عزت حیا کرن قبر کے اندر. آسماناں تے پہلے آسمان تے دوجے آسمان تے تیسرے آسمان تے جدوں تواڈی روح جاوے تے پہاڑاں دی تعداد دے برابر پہاڑاں دی اونچائی کے برابر فرشتے جڑے نے تواڈے استقبال واسطے کھڑوتے ہیں. اللہ رب العزت کو کتنی فکر ہے سارے فرشتے آؤ نا 18 تے 19 فرشتے ہوندے نے موت وقت. 9 جنت دے 9 جہنم دے ایک اسرائیل علیہ السلام جنہ روح کرنی ہوتی. اللہ رب العزت سانو اس وقت کی تیاری کا فرمان دینے پہ کہ وہ موت والے فرشتے آؤ نا کہ تواڈا استقبال کرنے واسطے ہونا تسی نہ ہوندا ڈرو نہ تو جدوں روح نکل جائے پہلے آسمان تک فرشتے تانوں لے کے جان جنت دا لباس پہنا
سارے نال پیار تے محبت کر تے جنہاں نوں فکر ہے نا کہ سا موت تک شیطان دے حملوں تو بچنا ہے تے جڑا اللہ رب العزت نے حکم دیتا نا کہ جدوں میرے کول آؤ مسلمان ہو تسی میرے فرما بردار ہو میرا زبان نال نہ کلمہ پڑھ دو ہر چیز میں تواڈے واسطے دعاواں وچ لا دتی ہوے یہ سارا میں گل کرنا تے مختلف حدیث کی روشنی اندر تساں سنیاں کہ جدوں اللہ رب العزت کسی بندے دے نال پیار کرتے ہیں نا تے بندہ بھی اپنے اللہ نال محبت تے پیار کرتا ہے تے اللہ رب العزت سارے دنیا دے لوکاں دے دلاں دے اندر اس بندے دا پیار تے محبت پا دیندے تے فرشتیاں نے حکم دیندے ہیں کہ میں فلانے بندے نال محبت کرنا تے تسی بھی محبت کرو تے نال دعاواں تے نازل نے مختلف مخلوقاں سنیا نا جدوں بندہ اللہ رب العزت دا دین حاصل کرن واسطے جاندا ہے تے سمندر دیاں مچھلیاں جڑیاں نے وہ دے واسطے دعاواں کردیاں نے فرشتے جڑے نے پر بچھا دیندے نے یہ ساری محبت ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ نال تے دے نال اسی بھی سوچیے کہ اسی کتنا کو پیار تے محبت کرنے اللہ رب العزت جنہاں نوں فکر سی کہ سا موت تک مسلمان رہنا تے مسلمان ہی مرنا اللہ رب العزت دی توفیق دے نال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو فوت ہو گئے شیطان دے نال لڑتے لڑتے فوت ہو گئے دن گزرتے گئے تقریباً 20 سال لگ گئے انہوں نے ایک دوست انہوں خواب کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے نظارے کروائے دوست ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بندہ کیا ہے نا پھر عام بندہ تو نہیں نہ بھی ہونا نیک بندے بھی اللہ رب العزت کے باغی بندیاں کو نہیں بولنے چاہتے باغی بندہ وہ ہوتا ہے جڑا جان بوجھ کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے حدیث سامنے آئے ویکھی جا پہ دی فلانا نہیں کرتا پیا فلانا نہیں کرتا پیا یہ جو آدھے نے بنا جڑا بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے معافی مانگ رہے پھر گناہ کر رہے پھر شرمندہ ہو جائے معافی مانگ رہے یہ ساری عمر گناہ جو کرتے ہیں معافی مانگتا رہے اللہ رب العزت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب نامہ اعمال کھولیا جائے گا وہ نامہ اعمال کے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہوئے گا حالانکہ ساری عمر گناہ کٹی ہے لیکن کمزور بشری تقاضے میں گناہ دے رہے ہر بار سچی توبہ کی تھی ہر بار تروڑی شرمندہ ہے اسی طرح عمر لنگ گئی کہ اللہ جو اللہ ہی ہے نا وہ سارے اللہ پاک مسلمی ہیں پاک اہل حدیث سے صرف اللہ رب العزت کا باغی بندہ نہ ہو جان بوجھ کے اللہ رب العزت میں شرک نہ کرتا ہوئے جان بوجھ کے اللہ رب العزت کے حکمات پیار نہ کرتا ہو جتنا مرضی گناہگار ہوئے باغی نہ ہوئے ڈرتا ہوئے اللہ رب العزت اپنی رحمت نال پہاڑاں دے پہاڑ میں آ کے آنے والے بندیاں غلاماں نوں اللہ معاف فرما دیں گے حدیثاں تے 20 سال بعد اس بندے نو جنت کی زیارت کروائی اللہ رب العزت نے پاک دے اندر تے جڑے نیک بندے ہوندے نے نا وہ ساڈے تو ایک دوسرے دے نال رشتہ تعلق نہیں رکھتے ساری گلاں نال نہ سوچنی چاہیے انسان اسے جب تو رکھنے نا اپنا مطلب کڈیا تے بس تو کون تے میں کون 20 سال بعد جنت دکھائی گئی کہ اس بندہ ستا ہے پاک کی حالت میں تے امام صاحب نال اتنا پیار لگن تے محبت پاک دے اندر ہی پڑتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی زیارت کروائی ہے تے امام صاحب بھی اتنے ہونے نے تے امام صاحب مجھے نظر نہیں آئے امام صاحب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ساری عمر تکلیفاں برداشت کیتیاں تے انہاں تے اللہ دی رحمت نال انہاں دی جنت میں سی تو انہوں نظر نہیں آئے تے جنت میں ملنا پیا کیوں کتھے نے انہاں فرشتیاں نے جواب دیتا اللہ دے بندے وہ دور فلانا دروازہ وینا پیا جنت دا ہے بالکل نظر آਉਂدا پیا وینا پیا اس دروازے تو باہر اونچا اونچا درخت وینا پیا بالکل نظر آ رہا فرشتیاں نے آخیا 20 سال ہو گئے نے امام صاحب نے فوت ہویا تے
دے اعمال دے شکر گزار جنہاں نوں فکر ہے کہ اساں موت تک مسلمان رہنا کوشش بھی کریے نا اللہ رب العزت وال چلیے کہ صحیح آزما کے ویکھ لئیے تو آزما کے ویکھ لئیے کہ کی بنتا ہے نماز پڑھے سکون ملتا کہ نہیں ملتا روزہ رکھے سکون ملتا کہ نہیں ملتا اندروں بندہ بالکل غرق نہ ہو گیا ہوئے پھر ان کی گل باغی نہ ہوئے بغاوت نہ کرے اللہ رب العزت نہ جیوتا بھی ہوئے وہ سجدہ کی دیا انہوں سکون ملتا ہے کئی بندے ایسے نے نماز سے ساری اللہ رب العزت دی ہے نا وہ ڈیگ دے میں جدو اسی سجدے کدوں جائیے انہوں سکون ملتا ہے تے علماء نے لکھیا ہے کہ جدو زمین تے سیر رکھ کے بندے کو سکون ملے نا تے وہ پھر سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کا میرے تے خاص کرم جدو نماز پڑھنا سجدہ کیتیاں اللہ رب العزت سکون عطا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان ہے آخر گل پہلا بھی شعر میں پڑھیا نا کہ اودے واسطے ہی یہ ساری گلاں سنیے تے سنائیے کہ باز مومن جد پرنگ سن تے دوزخ کیندا پائی او جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری اگ بجائی انہاں بندیاں دے اندر داخل ہون واسطے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اللہ رب العزت کو بھی بہانا تے دئیے نا اپنے آپ کی معافی دا ایک نے کتے کہیے نا جو پہاڑ بناوے ایک درود سنیے نا جو 100 سال کے گناہ معاف کر دے ایک درود سننا پینا نا اے ذہن وچ رکھیے کہ پور صراط تو لنگنا میں تے کئیاں بندیاں نوں جہنم دی اگ نہیں اج کھولانا پور صراط کو تے کئیاں بندیاں نوں ترلے کرنے نے چھیتی چھیتی لنگ جاؤ اللہ اپنے رحمت نال انہاں بندیاں وچ ساڈا داخلہ نصیب فرمائے جنہاں نوں جنت پیری پوے جہنم پیری پوے کہ چھیتی چھیتی لنگ جاؤ میری تے اگ جڑی وہ ٹھنڈی ہو چلی ہے تواڈے نور دی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان ہے تے ایک صحابی آئے انہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا تے آئے تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے بدو صحابی جنہوں سے آنے ہیں نا دیہاتی پیٹو اے نہ کیا کرو گے بدو صاحب ایک بندہ آیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تے بدو آیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہوں نے عزت احترام کے سامنا لانا چاہیے اسی تے عبداللہ پڑھا کی شہری بن گیا نا تے صحابہ نوں اسی دیہاتی تے پنڈوں آنے آ کلے جاندیاں پاویں تے او جس مٹی نپے ہوئے تے او جس شہری ہیں تو صحابی جڑے نو بدو نے پنڈوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے کلمہ پڑھ کے تے دوسرے صحابہ فرماندے نے اس بندے نے انج دا کلمہ پڑھیا کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہندے سن جڑا بھی حکم فرمانا اللہ رب العزت نے جننے جو بھی سنا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بھی حکم فرمانا فوراً جننے جو بھی آسان ہوتے عمل کر دیں وقت گزرن کے نال نال محبت کے بڑھتی ہے نا جڑا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہندا ہوئے تو محبت کا دیندا اس بندے نے آخیا کہ جدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرن گے نا مدینہ منورہ میں اوتھے بھی جان وہ صحابی رسول اوتھے بھی پہنچ گئے وقت گزرتا ہے کیا غزوہ خیبر ہوئے غزوہ جدو مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے لگے اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی نال نال اپنے نفساں نوں بھی سانوں ٹٹولنا چاہیے کہ اسی کتنے پہنچے ہیں ایک بی بی سی نا ہندو تو وہ بت بنا سی آٹے کا آٹا گلا کر کے وہ بت بنا
انہیں وہ بھگوان شریف پھڑے لے گیا. تو ہندو سی جہل سی, انہیں کہ واہ جی واہ اے بھگوان تسا اپنے آپ کو کتے کے سپرد کر دیتا, اصل کتے کی خواہش پوری کرنے واسطے, وہ بھوک نو مٹان واسطے. ہے جھوٹھی ہے لیکن اپنی بدعمالی جہی ہے مدد ہے وہ اندر کہ سامنے دستا ہے بھگوان اپنے آپ کو نہیں کتے کو بچا سکیا, لیکن یہ باوجود کام الٹا لینی ہے پی کہ بعد بھگوان الٹیاں شریف تریفاں شروع کر چڑیاں. اسی لکھیے ساڈا بھی کتنے حال نہ ہوا ہو, سارے بھی محلات نیک اعمال کی بڑے سمجھتے ہوئی اپنی ہے, تو جدوں سائیں حساب لائے تو بھی اسی طرح نہ پھوٹ پھوٹ اٹھ گیا. اپنا بھی اسی اندازہ لائیے کہ اس عورت کو اسی بھی کتنے بھولے نہ ہو گئے. فتح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیتا, تقسیم کرتے نہیں پہ کہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فلانا صحابی کتنے اپنے آپ کو کٹوڑیے. ایسے نماز پڑھن ہمیں آنا مہینہ مہینہ ڈیڑھ دو مہینے کوئی بندہ ہے جو جمعہ پڑھنے یا مسجد نماز پڑھن آئے سارے پوچھے فون کر کے زندہ بھی ہے کہ فوت ہو گیا. موبائل ہر بندے کو ہے نا, کدی کسی نے فون کر کے کسی حالت پوچھی ہو کیوں نماز پڑھن نہیں آتا, کیوں جمعہ پڑھن نہیں آتا. سانو صرف یہ کہ جہاں بندہ سامنے کھڑوتا ہے نا وہ منہ چو جی پہلی ایت نکل گئی نا مانو غلطی نہ پڑھ بیٹھا ہے, وہ گھنٹہ سوا اس ایت کے مضمون تو ہونا پڑھا نہیں ہونا چاہیے. اپنے من میں نہ کہ اسی کی کرنا ہے کتنے پہنچنا ہے. گل میرے دل کے اندر میں لگتا لگتا کرنا لگا ہاں میٹھی عید جنوں اسی آدھے عید الفطر ہے جی پیچھا لنگی گئی. مسئلے تو بڑے اسی 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں نا, منو کسی آ کہنے میں اپنے تھرو میرے دل چ گل سی اس واسطے نہ کر لگا. یہ بھی نہیں شاید تھی سارے اختلاف نہیں کر سکتے ہو. نماز پڑھ کے عید دی میں فون کیتا قاری صاحب, قاری صاحب کی ذات بھی اگے نہیں یہ بھی ویخ لیا جی جہے مرضی ہو دین کی خدمت کرنے والا ایسے سمجھ لو کہ حکیم صاحب نے یا عرفان صاحب نے پڑھاتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں. میں فون کیتا تقریباً 15-20 منٹ بعد میں کہا قاری صاحب کتنے ہو, انہیں آخیا میں مسجد اچھی ہوں, میں مسجد میں ہوں. عید والے دن ہر گھر کوئی نہ کوئی چیز تو بنی ہوتی ہے نا کدے. ایک تو گھر ایسے ایسا جہے صدمے اندر صلی اللہ اپنی رحمت فرمائے, انہوں کو علاوہ میں نہیں انہوں نے شامل ہاں. ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بنیا ہوتا نا عید والے دن, تو 150-200 بندہ سارے بیبیاں یہ نماز بھی عید کی پڑھ کے گیا نے, انہوں نے مدد سبحان اللہ بھی پڑھا. تو سانو سارے پہلے نمبر پہ میں کسی نے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مانا بتا سیویاں جی پلیٹ خوا چڑی انہوں نے گھر کا گلا تو ایک دوسرے بڑی کرنے ہیں نا. میں فون کیا کہ میں مسجد چاہے 15-20 منٹ بعد سانو سوچنا چاہیے کہ اسی علماء دی ماڑی موٹی عزت احترام صرف اللہ والوں ویخ کے کریے, کسی کی ذات سامنے نہ رکھیے. کسی کو ایک گھٹ پانی نہ پیاواں گے نا کہ اللہ رب العزت نے کی دینا ہے, کسی کو پڑھیک ہے. اس واسطے اپنا بھی اندر جو ہے نا ٹٹولنا چاہیے. یہ کوئی عام بندے تو نہیں سن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن, تے ایک بندہ یاد ہوندا سی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لالچی نے, حریص نے اپنے ایک امتی دے نفع دے بارے, نفع بھی صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی نفع, کہ میرے صحابی جڑے نے دولت مند بھی ہو صدقہ خیرات کرن, اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائے. بندہ ایک وقت موجود نہیں سن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنے نے, تو نہ جڑے انہوں نے واقف سن لگتے نہ نے, انہوں نے آخیا یہ بھی گل سن لیا کہ مسلمانیاں دے دن اگوں جا کے جڑا رتبہ ملیا وہ آنے
سارے دے جانور خیر خواہی آپس کے اندر، سانو پتہ ہی نہیں ہوتا فلانا سفر بھی ہے، آپس کے اندر خیر خواہی، سارے سارے دے جانور جڑے نے وہ لے کر چارن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دا حصہ مال غنیمت وچوں جدوں آیا انہوں دے دیا، صحابیاں انہوں دا حصہ پکڑ لیا، جدوں آئے تو انہاں جو بھی ہیرے جواہرات جو بھی سامان سی مال غنیمت کے اندر انہوں دے حصے دے اندر آیا، ٹائم اتنا کوئی نہیں لیکن زندگی کا بھی پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ میں تکا نہیں سے تقسیم کر دیتے، جس جس بندے کو جس جس چیز کی ضرورت سی نا اس حساب نہ دیتے سن۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر جڑا مال آیا وہ واپس آئے نا بھیڈاں بکریاں اونٹ چار کے، تو صاحب نے کہا تہاڈا حصہ ہے، کہدا حصہ؟ یہ کی ما ھذا، حدیث کے لفظ نے ما ھذا یہ کی ہے؟ صحابہ نے فرمایا غزوہ ہویا نا تو تیرے حصے کے اندر مال غنیمت آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتا ہے، انہیں اسی طرح وہ گٹھڑی سی جوڑ سی بھریا سامان تے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول ٹر گئے تے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا، اے اللہ دے نبی ہے کہ یہ مر چلے نا قرآن مجید کی اگر ترجمہ پڑھا صرف دنیا کمان واسطے، بخاری شریف پڑھنی تو صرف دنیا کمان واسطے، ممبر سے کھڑونا صرف دنیا کمان واسطے، جہاں بھی کام کرنے آسان اللہ ماشاءاللہ ساڈا یہ حال ہوا نا اتنے نا صاحب بڑے جاتے سے دنیا ہی دنیا تو صحابی فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی غزوہ لڑیا تو اللہ کے راہ کے اندر جہاد کیتا ہے، اللہ نے سانو فتح عطا فرمائی ہے، مال غنیمت تیرے حصے آیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس واسطے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، انجنیاں بھی گلاں سنیا کرو تو سنایا کرو، اے اللہ دے نبی میرے مال غنیمت لینے واسطے تے تواڈے نال پیار نہیں پایا، رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آندا وے تواڈے نال میں ملیا وا، میں مال غنیمت لینے واسطے نہیں، میں ہیرے جواہرات واسطے نہیں، کہاں واسطے کیوں نہ پڑھے؟ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اللہ دی راہ دے اندر لڑتا ہوا تے اشارہ کیتا اپنی گردن وال شہرت وال، اشارہ کیتا کہ مینوں تے تیر لگے تے میں تڑپ تڑپ کے مر جا تے اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جا تے اللہ خوش ہو کے مینوں جنت عطا فرما دے، میں تے کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے کہ ما ھذا، اے مینوں کی دیندے ہو پر میرے تے ہور نے ہر صحابی دا لہدا نا جنوں پڑھو گے وہی الحمدللہ تمہیں جنت وال لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی گل میں سچا نا تو اللہ تیری خواہش پوری کرن گے۔ دن گزرتا گیا جنہوں اس حکم کا پتا ہوئے کہ ولا تموتن، تمہیں موت ہرگز نہ آوے الا مگر وانتم مسلمون، تسی میرے فرما بردار بن گیا وہ موت تو پہلا پہلا دنیا والے تواڈے نال محبت کرنی شروع کر دیتے ہو، مچھلیاں سمندر دیا پیٹاں بکریاں کتے، سانو تو کتے کولوں نہیں لنگن دیندے، سوچیا کرو گلاں تے نال اے بھی پڑھدے آ کہ فلانے والی دا شیر دے بیٹے تے سانو کتے نہیں چھڈدے، پھر بھی اسی اللہ دے بنی
یہ ساری گلاں سوچیا کرو، یہ کتے کیوں ساڈی نوں ویکھ کے بھونکدے نے؟ یہ گدے کھوتے جڑے نے یہ آوازاں کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدوں انہاں نوں شیطان دسدا ہے ادوں آواز کرتے ہیں کتے جائیے اپنے حالات نوں ٹٹولیے، کھ کنڈا کرن جو کہ نہیں، ٹٹول فوت ہو جائیے، اللہ اپنی رحمت کرے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریے نا۔ اے میرے صحابی اگر تو سچا ہے کہ اللہ رب العزت تیری خواہش پوری کرن گے، تیرا گزرتے گئے لڑائی ہوئی کافران دے نال ایک بندہ لیا زخمی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام انہوں ایک تیر لگا سی گردن دے وچ، تیر کھبا خونوں خون ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور نال دیکھا کہ فرمایا ہے کہ وہی صحابی نہیں میرا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ وہی صحابی نے جنہاں اس خواہش کا اظہار کیتا سی تواڈے سامنے۔ کچھ دیر گزری اور صحابی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ کوئی کفن ہوندا شہید دا لیکن محبت دا انداز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے رحم دل تے اپنے ہر ایک امتی نال پیار کرن والے، محبت کرن والے۔ اسی کپڑے دے اندر کفن دے کے تے انہوں دفنا سکتے سانا، شہید سی، اپنا کرتا مبارک اتاریا انہوں نے پہنا دیتا، اپنے سامنے انہوں نے میت مبارک رکھی تے جنازہ پڑھانا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے نے پہلے پیچھے کیڑا گاٹ کرتا ہوا ہے، صحابی بھی نے، غازی بھی نے، صحابی رسول نے سارے چلتی ہیں تو سارے جنت سردار نے وہ جنازہ پڑھتے ہیں پہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ فرماندے نے کہ جنازہ پڑھتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحان لگ پہ آواز اونچی ہو گئی۔ یہ اس مسئلے آنے میں جانتا کہ جنازہ اونچی پڑھنے آگا نیمہ پڑھو دونوں طرح جہاز ہے جتنے دل مطمئن تو پڑھ سکتے، باقی اختلافات جڑے نے تسی کڑے آئے موڑ میں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز مبارک آواز کیویں دی ہو گئی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کرو اللہ سانو اللہ ہی نہ مار دے، جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں نہ ہوئی تو پھر اکھڑ کی گل ہے، پھر نہیں آ سکتی۔ 70 سال سی پڑھ کے نمازاں کر کے حج مکے دے محراب تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہونی تے پھر کیا ایمان کدھر جاتے؟ جنازہ پڑھاندے آواز اونچی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ صحابہ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے سن پہ اے اللہ اس بندے نے تینوں ایک منیا، تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لیا کون آندا پیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ اس بندے نے پھر میرے نال پھر ہجرت نہیں کی تھی، اس بار تیری راہ دے اندر لڑتا رہا، پھر انہوں شہید کر دیتا گیا۔ آنا شاہد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری چیزیں کا گواہ۔ رتبے شان ایک پاس چھاڑ دو، قسمت کا اندازہ فرماؤ، رتبہ شان کی سمجھ نہیں، قسمت دیکھو جس بندے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیتے ہو انہیں فلانا 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 نیک عمل کیتا تے آنا شاہد ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی حالت کے اندر، نماز کی حالت کے اندر ہی فرماتے ہیں میں گواہی دینا کہ سارے کام میں نے کیتے تے اللہ علم معاف فرما۔ کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت دے نیک بندیاں دے نقش قدم تے سانوں بھی چلن کی توفیق عطا فرمائے۔ تے اسی بھی کوشش کریے کہ جس وقت سانوں موت آوے
تے آکھے کہ دنیا دے جننے بھی بندے چلتے سن تو سب نالوں زیادہ منو غصہ تیرے تے آਉਂدا سی. قبر دی حالت یہ ہو گئی فرشتے جڑے جو بھی گھوڑے لے کے آؤں تے پھر دنیا تے آنا نقصان ہی ہویا. یہ نہ ہونا بہتر. اللہ رب العزت سارے اعمال بدلن کی سانو توفیق عطا فرمائے تے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.